مرزا صاحب ظاہری طور پر یہ جو اتنا پیارا جملہ بول رہے ہیں کہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی غلط باتوں سے صحیح باتوں کی طرف کیا کر رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں، اور اپنی پہلی باتوں کو غلط کہہ رہے ہیں۔ اصل میں یہ غلط باتوں سے صحیح باتوں کی طرف رجوع نہیں کر رہے۔ در حقیقت پہلے جو ان کے دل میں صحابہ کا بغض اور دشمنی تھی، اس کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا، تکیہ کیا ہوا تھا۔ اب وہ اپنا خوب سے باطن ظاہر کر رہے ہیں، یعنی صحابہ کو گالی دینے کا مسئلہ ہو، صحابہ کو برا بھلا کہنے کا مسئلہ ہو، صحابہ پہ زبان درازی کا مسئلہ ہو، صحابہ کے خلاف تلوار اٹھانے کا مسئلہ ہو، صحابہ کے اوپر رضی اللہ ان کو روکنے کا مسئلہ ہو، ایسے باتوں میں جو پہلے مرزا صاحب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کی فضیلت بیان کر چکے ہیں، یا سیدنا کہہ چکے ہیں، یا ان کے بارے میں کچھ اچھے کلمات کہہ چکے ہیں، اب ان سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں۔ جو صحابہ کے بارے میں نرم رویہ رکھ چکے ہیں، اب اس سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کر چکے ہوئے، اب اس سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ اپنے پیچھے ہٹنے کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شاید میں حق کی طرف رجوع کر رہا ہوں۔ پہلے مرزا صاحب ہاتھ باندھ کے نماز پڑھاتے تھے، اب چھڑوانے کو کہہ رہے ہیں میں حق کی طرف آ رہا ہوں۔ پہلے وضو میں پاؤں دھلوایا کرتے تھے، اب اس کے مسح کی طرف آ رہے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں حق کی طرف آ رہا ہوں۔ پہلے زمین پہ اور قلین پہ سجدہ کیا کرتے تھے، اب ٹھکری یا وہاں سے قلین ختم کروانے کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں حق کی طرف۔ اصل میں حق کی طرف نہیں آ رہے، جو رافضیت ان میں چھپی ہوئی تھی، اب اس کے اظہار کو وہ دنیا کے سامنے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں حق کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن و سنت کی روشنی، یہ قرآن و سنت نہیں، قرآن و سنت کی دشمنی میں، روشنی میں نہیں۔ اگر بات ایسے ہی تھی تو پھر جب ہم نے مرزا صاحب کے گھر جا کر ان کے رائٹ ہینڈ کو کاپی پہ لکھ کے دیا تھا کہ تمہارے ریسرچ پیپر میں یہ حدیثیں آدھی لکھی ہیں، مکمل کرو، ان حدیثوں کا ترجمہ غلط کیا ہے، صحیح کرو، ان حدیثوں کے ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے، صحیح کرو، ان کی صحت ضعف کے بارے میں تم نے گپ ماری ہے، اس کو صحیح کرو، وہ صحیح کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر یہ حق کی طرف آنا چاہتے تھے تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو ظالم کہا تھا اس سے رجوع کیوں نہیں کیا گیا؟ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے اوپر تبرہ کیا تھا اس سے رجوع کیوں نہیں کیا گیا؟ جب صحابہ کے بارے میں غدار اور باغی وغیرہ کے فتوے لگائے تھے اس سے رجوع کیوں نہیں کیا گیا؟ اصل یہ حق کی طرف رجوع نہیں کر رہے، اپنی رافضیت کو کھول کر بیان کرنے کا نام یہ لے رہے ہیں کہ میں حق کی طرف رجوع کر رہا ہوں، حالانکہ یہ حق کی طرف رجوع نہیں، یہ اپنی اصل ہمسائے ملک والے مذہب کی طرف رجوع کرنا چاہ رہے ہیں، جس کو حق کی طرف رجوع کہتے۔ اگر یہ اتنے حق کے ہی متلاشی ہیں تو آئیں ہم آپ کو 20 باتیں مرزا صاحب کی بتا چکے ہیں کہ کہاں کہاں اس نے حدیث اور قرآن کے ترجمے میں ڈنڈیاں ماری، وہاں کیوں نہیں حق کی بات کی؟ تو اصل میں اپنے سامعین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب وہ جو بلی تھیلے میں تھی نا، اب وہ باہر آ رہی ہے۔ جو رافضیت اندر چھپی ہوئی تھی نا، جس کو ہم نیم رافضی کہتے تھے، اب وہ نیم کا لفظ ختم ہو چکا ہے، وہ اصل رافضیت کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، اور اس کا نام رکھ دیا ہے میں کتاب و سنت کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ جس طرح کوئی جنت بی بی نام رکھ کے جنتی نہیں ہو جاتا، اور اسی طرح مرزا صاحب صرف کتاب و سنت کا نام لے کر وہ حق کی طرف نہیں آ سکتے۔ کون سا حق ہے جو مرزا صاحب نے اب پیش کیا، پہلے پیش نہیں کرتے تھے؟ یعنی اتنی ساری علماء کرام نے جو غلطیاں اس کی بیان کی ہیں، بتایا بھی اس کو، اب اس کے باوجود ان کو تسلیم بھی نہیں کر رہے، اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا میں اپنی باتوں کو غلط نہیں کہہ سکتا؟ بالکل، ان باتوں سے رجوع کریں گے جہاں صحابہ کو اچھا کہہ چکے ہیں، ان باتوں سے رجوع کریں گے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کر چکے ہیں، ان باتوں میں رجوع کریں گے جہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو افضل کہہ چکے ہیں، ان باتوں سے رجوع کریں گے جہاں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحابی اور کاتب وحی مان چکے ہیں، کاتب وحی مان چکے ہیں، اس سے کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو افضل مان چکے ہیں، اب اس سے کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کو مان چکا ہے، اس سے کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا۔ ان کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا کہہ چکا ہے، اس سے کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا۔ لیکن کبھی رجوع نہیں کرے گا کہ میں امی عائشہ کے اوپر میں نے بہتان لگایا، میں رجوع کر لوں، کبھی نہیں کرے گا۔ سیدنا زبیر کے بارے میں زبان درازی کی، کبھی رجوع نہیں کرے گا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان درازی کی، کبھی رجوع نہیں کرے گا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان کھولی، کبھی رجوع نہیں کرے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان کھولی، کبھی رجوع نہیں کرے گا۔ صحابہ کے خلاف بدزبانی کی، کبھی رجوع نہیں کرے گا۔ گستاخ رسول کو واجب القتل نہیں سمجھتا، کبھی اس سے رجوع نہیں کرے گا۔ قادیانیوں کے بارے میں نرم رویہ رکھا، کبھی اس سے رجوع نہیں کرے گا۔ روافض کے بارے میں نرم رویہ رکھا، کبھی رجوع نہیں کرے گا۔ رجوع کرے گا تو صرف ان باتوں سے جو پہلے اس سے اچھی ہو چکی تھی،
لیکن ہمسایہ ملک اس کو پسند نہیں کرتا تھا، اور جو اس کو پروموٹ کرنے والے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ تو کیا کام کر رہا ہے، ان باتوں سے یہ کیا کرے گا، رجوع کرے گا، اور اپنی رافضیت پر پوری مہر لگائے گا، ان باتوں سے رجوع کرتا ہے۔